السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج اپنا پہلا ورکنگ ڈے جو تھا وہ ان کا عدالت میں امرۂ عدالت نمبر 1 میں، اور جو وہ کاز لسٹ جاری ہوئی اس میں تمام جج صاحبان کے جو 8 بینچز بنے تھے ان میں ہر بینچ میں 30 مقدمات لگے تھے. آئندہ ہفتے جو کاز لسٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 948 مقدمات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ 30 کی 30 مقدمات کی فہرست جو تھی اس کو ایگزاسٹ کر کے اٹھے. 3-4 مقدمات تھے اس میں کچھ لوگ نہیں پیش ہوئے تھے، تو لہٰذا پہلا دن جو ہے وہ اس طرح سے گزرا. اور آج ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہوا اس کا اعلامیہ جب آئے گا تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے. تو آج میرے ساتھ شخصیت جو ہیں وہ ہیں جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ ان کو، اور ہنستی مسکراتی شخصیت ہیں. ہم نے جب یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب ہونے تھا، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور ان سے پوچھا تھا کہ کون بنے گا چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا بغیر سوچے سمجھے کہ جسٹس آفریدی. خبر تھی جی، بڑی خبر تھی، اور پھر ویسے ہی ہوا. تو اب آگے کیا ہوگا؟ جسٹس منصور کا خط کس ٹیسٹ میں تھا، اور پھر اس کے علاوہ آج ایک بڑی اور نئی خبر بھی آپ کے پاس ہم شیئر کرتے ہیں کہ جو ورلڈ انڈیکس ہے جوڈیشل اس میں، تو اس میں پچھلے 1 سال میں پاکستان کا نمبر 1 بڑھا ہے. یعنی کہ پاکستان میں عدلیہ کی حالت بہتر ہوئی ہے، بدنامی سے تھوڑا سا اوپر اٹھی ہے. تو جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، جسٹس منصور کا خط جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو خط ہے ایک ایسے موقع پر آیا جب وہ مذہبی رسومات یا آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی. عمرے پر تشریف لے گئے تھے یا لے جانے والے تھے. اس نے ایک تو اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یہ ایک سیاسی عمرہ تھا جس کا بنیادی مقصد یہ جو تقریب تھی الوداعی اس کا بائیکاٹ کرنا، اور ساتھ ہی جو آنے والے چیف جسٹس ان کی جو تقریب تھی حلف برداری اس سے بچنا، لیکن ساتھ ہی جو ان کے دل کے جو پھپھولے تھے وہ ان کو پھوڑنا تھا، اور وہ میڈیا کے ذریعے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو جج حضرات ہیں اب وہ سیاست تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب وہ بیچ چوراہے میڈیا کے ذریعے وہ کرنے لگے ہیں. ججز کے ترجمان بن گئے ہیں اور وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی والی بات ہے جو ہوئی ہے. میری تو امید یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اور جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس یہ بند ہونی چاہیے میرے خیال میں. ہاں، اس کے اسباب بھی کیا ہیں یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا مقدمہ ہے اس میں جیسے ہی مطلب 12 جولائی کو آیا تھا فیصلہ، اور 12 جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، 4 مہینے کے بعد بالآخر سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ خیال آیا. نظر ثانی لگ کے نہیں دے رہی تھی، اس پہ ابھی تک نہیں لگی ہے، اور پھر آئینی ترمیم آ گئی. اب تو اس کا طریقہ کار ہی تبدیل ہو جائے گا. تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی چیمبر کو اچانک سے خیال آیا، ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ یہ آ رہے ہیں، لیکن اب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک درخواست بھی آج انہوں نے داخل کر دی، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کے ارکان کو فریق بنایا گیا اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے اور 12 جولائی کے فیصلے کو عمل درآمد کرنے کی درخواست ڈالی گئی. پی ٹی آئی کی طرح سے یہ جج صاحبان بھی ہر اجلاس کا بائیکاٹ ہی کرتے ہیں. مطلب فل کورٹ میٹنگ کا بائیکاٹ کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فل کورٹ ریفرنس میں نہیں آئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں انکار کرتے رہے،
اور وہی اسی امینڈڈ آرڈیننس کے تحت جب نئی کمیٹی بنی تو اس کے اندر بیٹھے بھی. ابھی تک ایک شفافیت ہوتی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جوڈیشل کمیٹی کی میٹنگ منٹس اپلوڈ کر دیے جاتے تھے. ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئے کہ اس کے اندر کیا ہوا. تو میں اور آپ ڈاک میں ہیں اور ہوائی فلائنگ ہم کر نہیں سکتے. مسئلہ ہمارا یہ ہے. اس پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک تحریر سناؤں گا, بہت مزے کی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جسٹس منیب کا جے سی میں بیٹھنا اور معمول کے بینچوں کی اس میں جانا ٹھیک ہے. منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 1 نومبر تک چھٹیوں پہ ہیں ویسے. یہ فیصلہ تو خیر ان کو خود کرنا ہوگا, لیکن ایک بات تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کا دل جو ہے وہ بہت جلا ہوا ہے. یہ جو خط تھا یہ اسی کا اظہار تھا. جو میں سن رہا ہوں پی ٹی آئی کے جو لوگوں کی طرف سے, جو پی ٹی آئی کے جو منصوبہ ساز ہیں, ان سے جو میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے کوئی گروپ بنا کے استعفوں کا اعلان کر کے ایک انقلابی تحریک جو ہے ریاست ہوگی ماں کی جیسی, اور ہمارے کرد صاحب جو ہوا میں انگلی لہراتے تھے اس طرح کا کوئی کام کیا جائے, اس کی وہ امامت کریں انقلاب کی. لیکن وہیں پہ ایک اور جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, آپ جائیں اور وہاں پر ایسے بند باندھیں کہ یہ پورا جو عدالتی نظام ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے. اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی کیس آئے اس میں کوئی آئینی نقطہ نکال کے کہیں کہ جی اس کو ذرا ادھر بھیجیں نا, تاکہ وہاں پر وہ ایک طرح سے فلڈ گیٹس جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرف جائیں گے. وہ انقلاب کی جو امامت ہے وہ سڑک پر کریں گے یا جو سفید عمارت ہے سنگ مرمر کی اس کے اندر کریں گے. اچھا, اسی سے جڑی ہوئی میں آپ کو ایک, کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے تو میرے ذرائع نے مجھے ایک خبر بتائی کہ پلان کیا تھا. پلان اس آئینی ترمیم کو سبوٹیج کرنا تھا, اور اس حوالے سے بہت مشاورت ہوئی ان تمام جج صاحبان کے حوالے سے, جو کہ ڈائسینٹنگ کہہ لیں آپ, وہی 12 جولائی کے اندر جو اکثری تھی جج صاحبان ہیں. جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب آئینی ترمیم ہو گئی یا ہونے والی تھی تو اس دوران میں ایک اجلاس ہوا, اور اجلاس ہوا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر کے اندر. واہ. اور اس اجلاس میں جو ہے تقریباً تمام لوگ شریک تھے, اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اس بات سے خفا تھے کہ شاید جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. تو جناب اس اجلاس میں جب چائے وائے منگائی گئی اور وہاں پہ بات چیت چلی, اور پھر وہاں پہ یہ طے ہوا کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو بالکل اسی طرز پہ, اگر آپ کو یاد ہو 3 نومبر 2007 کا جب ایمرجنسی پلس لگی تھی تو ایک سٹے کر دیا گیا تھا چیمبر کے آرڈر کے ذریعے سے ہی. اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب وہاں پہ تھے, اور وہ آرڈر میں نے ہی پھر پوری دنیا کے اندر تشتز بام کیا تھا کہ اسی طرز کی ایک سٹے آرڈر ان چیمبر ہیئرنگ کا کر کے اور اس آئینی ترمیم کو سٹے کر دیا جائے. لیکن اس تجویز کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ وہ ہوا, پھر کہیں شاید بات ہوئی ہے. تو جب دوبارہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی تو منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر کے اندر, تو وہاں پہ جو ہے ایک دم سے منظر تبدیل ہوا کہ وہاں پہ کسی نے کہا کہ جی منصور شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو رہا ہے. اور اور اس کے بعد پھر یہ جو پلان تھا اور یہ تھا یہ سارا کچھ. اور اب میں اس بات کو میں نہیں سمجھ رہا تھا, لیکن جب ہم نے اپنے وہ دوست جو یوٹیوبر دوست ہیں ان کے حوالے سے اسی قسم کی باتیں آ رہی تھی تو اس بات نے اس کو تصدیق کی. لیکن اب میرے اندرونی ذرائع سے جو ہے مجھے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ آئینی ترمیم کو سٹے کرنے کا پروگرام تھا, اور پھر اس کے بعد اچانک سے یہ تبدیلی آئی,
اور اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کسی نے بتایا, کسی عقل مند آدمی نے سمجھایا کہ جناب آپ کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے, تو آپ کیوں اس میں رکاوٹ ڈال رہے. لیکن 2 کوششیں تو اس کے علاوہ بھی ہوئی تھی نا. ایک سپٹمبر میں غالباً 14 ستمبر کے قریب جب پہلی وضاحت اپلوڈ ہوئی, ایگزیکٹلی, پھر تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, وضاحت آئی. جی اور اس وضاحت کے ذریعے اپنا 12 جولائی کا آرڈر امینڈ کیا گیا بغیر سنے ہوئے, بغیر نوٹس کیے. جی, پھر اکتوبر میں اب جب یہ 26ویں ترمیم ہونے والی تھی 18 اکتوبر کو, پھر ایک کوشش ہوئی اس کو پری ایمپٹ کرنے کی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کوششیں نہیں ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ابھی تو سنا ہے پیش بندی جاری ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے, تو وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن ایک یہ تھی جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر کہا تھا, میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ کیسے باہر نکالوں, تو آپ کے ساتھ جو ہے نا گفتگو میں یہ باہر نکل آئی ہے. مبارک ہو. خیر مبارک. تو یہ اس حد تک جو ہے وہ وہاں پہ پلاننگز ہوئی تھی. تو اپنا آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مڈل ٹیمپل کے بینچر منتخب ہو گئے ہیں. جی بہت. اور ابھی آپ نے وہ ریٹنگز بھی بتائیں کہ پچھلے ایک سال میں اوپر چلی گئی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو میں کہوں گا کہ وہ ایک آئین پرست جج تھے, کانسٹیٹیوشنلسٹ. یہ جو پیدل چل کے پارلیمان گئے تھے وہ اس پہ بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن وہ پارلیمان میں نہیں بیٹھے تھے. پارلیمان کی عمارت ضرور تھی, لیکن وہ در حقیقت ایک تکریم دینے کی, عزت دینے کی بات تھی. وہاں پر ایک سیمینار تھا, کئی بار پارلیمان کی عمارت آئین کی گولڈن جوبلی تھی. جی, اور اس سے بہتر دن اور کون سا ہو سکتا تھا. تو اور کسی جج میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جائے, لیکن وہ شریف آدمی چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ چلے گئے تو پھر بندیال صاحب نے اپنے 14 جج صاحبان کی طرف سے ایک تہنیتی خط بھی لکھا تھا. جی, وہ اتمام حجت جو ہے نا, وہ اشک شوئی جس کو کہتے ہیں نا اردو میں, ورنہ وہ کہتی ہائے رافیہ. ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شریف آدمی نے, دیکھیں وہ فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جی انسان سے غلطیاں نہ ہوں. لیکن آپ بندے کا جو کردار ہے اس کو بینک سٹیٹمنٹ کی طرح سے دیکھیں. مہینے میں آپ کو ملتی ہے نا بینک سٹیٹمنٹ, بالکل, تو اس میں پلس مائنس کریڈٹ ڈیبٹ وہ سب کچھ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آخری جو باٹم لائن ہے بیلنس شیٹ, وہ کیا ہے؟ بیلنس شیٹ ایک ہی لفظ ہے, آئین پرست. کہ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 187 کی طرح سے مکمل انصاف دینے کے کام میں پڑ جاؤں گا, یا وہ سو موٹو پہ وہ جو کہتی تھی نا ہائے رافیہ, یہ تو اس کا حق ہے, وہ تو اس کا حق ہے سو موٹو کرنا. یہ اللہ میاں نے ان کو حق دیا ہے ہماری قسمت کے فیصلے کرنے کو. بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے آپ کا جو آئین ہے وہ لکھنے والے اس کے بالکل تمہید میں لکھ کے چلے گئے کہ یہ ملک اوپر اللہ ہے, نیچے عوام ہے. عوام اپنا اختیار منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائیں گے, جبہ پہنے سیاستدانوں کے ذریعے نہیں, ناٹ تھرو دا پولیٹیشینس ان جوڈیشل روبس, یہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ جو کچھ ہوا, کتنے الزامات لگتے ہیں, وہ جی بیٹ چھین لیا, بھئی اس نے نہیں چھینا. اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت آپ نے جو کچھ کرنی تھی, 2013 سے پی ٹی آئی کے اندر انتخابات کا معاملہ چل رہا ہے, باقی تو ساری وہ موروثی جماعتیں ہیں نا جن میں جمہوریت نہیں ہے, خاندان والے. آپ تو وخرے ہیں نا. تو کیس جو فیصلہ تھا وہ تو الیکشن کمیشن کا تھا, اور آپ وہاں پر ثابت نہیں کر سکے. سب جب ان سے پوچھا گیا, مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ, انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر کو کس نے نامزد کیا؟ انہوں نے کہا جی چیئرمین صاحب نے نامزد کیا, بانی چیئرمین نے.
انہوں نے کہا اچھا کوئی خط دکھا دیجیے کہ جس پہ لکھا ہو کہ آئی ہیئر بائی نامینیٹ مسٹر سو اینڈ سو ایز اے کینڈیڈیٹ فار پارٹی چیئرمین. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے. اچھا پھر آپ کو کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا کہ جی اخبار میں خبر آئی تھی. دیز ور دی آرگومنٹس. اور یہ جو ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں. سپریم کورٹ کی جو اپنا لائیو اسٹریمنگ ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. پوچھا گیا کہ کاغذات نامزدگی کنن کے جی ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا. انہوں نے کہا ویب سائٹ دکھائیں. انہوں نے کہا وہ ہم نے اتار دی ہیں. انہوں نے کہا امیدواروں سے اپنے فیس لکھی ہوئی ہے وہ لی تھی. انہوں نے کہا جی لی تھی. ان کا اس کی کوئی رسید دکھا دیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ کیش لیے تھے. ان کا اگر جی کیش لیے تھے تو وہ کہیں ڈپازٹ کروائے ہوں گے اس کی سلپ دکھا دیں. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے. اور پھر لاہور سے چھوڑ کے وینیو اور پھر ایک وہ پتہ نہیں کون سی جگہ جہاں پہ 400-300 لوگ اکٹھے ہوئے اور کھبا میں ڈوکھبا اور سجاوے. تو اپنا ایک اور آج میں کچھ تحریر ہے کہ کچھ ججوں کی ناراضگی جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی وہ ذرا آپ سن لیجئے. واقعہ سپریم کورٹ میں نئے جج کی تعیناتی ہو رہی تھی تو آفس سے ایک فائل یہ اسٹیٹس لکھا ہے جو چیف جسٹس پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری تھے مشتاق صاحب, محمد مشتاق صاحب, پروفیسر مشتاق صاحب. انہوں نے اپنی فیس بک کے اوپر یہ پوسٹ لگائی ہے. تو میں اس پوسٹ کو اٹھا لیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. منو ان جو ہے نا ہم اس کو شائع کر دیتے ہیں. بہت دلچسپ مزے کی باتیں. اس کا عنوان ہے کہ بعض ججوں کی ناراضی کا سبب. سپریم کورٹ میں نئے جج کی تعیناتی ہو رہی تھی تو آفس سے ایک فائل آئی جس پر لکھا ہوا تھا روایت یہ رہی ہے کہ نئے جج کی آمد پر اس کے لیے ایک نئی گاڑی خریدی جاتی ہے اور ایک پرانی گاڑی دی جاتی ہے تو چیف جسٹس نئی گاڑی خریدنے کی اجازت دے دیں. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پرانی گاڑیوں سے مراد 2018 تک کی گاڑیاں ہیں کیونکہ اس سے پرانی گاڑی جج کو نہیں دی جا سکتی. مزید معلوم کرنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ 2018 تک کی گاڑیوں کی مائلیج بھی بہت کم ہے اور کنڈیشن بھی بہترین ہے. ان معلومات کے ساتھ قاضی صاحب کے سامنے فائل رکھی گئی تو انہوں نے نئی گاڑی خریدنے سے انکار کیا اور فائل واپس کر دی. متعلقہ آفس میں فائل پہنچی تو وہاں سے فون آیا کہ کیا واقعی قاضی صاحب نے نئی گاڑی خریدنے کی تجویز مسترد کر دی ہے. میں نے کہا کہ جو کچھ فائل پر لکھا ہے اس کا تو یہی ایک مطلب ہے. اس بیچارے افسر کو اس کے بعد بھی دیر تک یہ پریشانی لاحق رہی کہ وہ بات نئے جج کو کیسے بتائیں. پھر ایک اور فائل آئی کہ نئے جج صاحب کا ذاتی گھر جو دوسرے شہر میں ہے ان کی سرکاری رہائش کا تصور کی جائے. ساتھ ہی یہ فائل بھی آئی کہ نئے جج چونکہ دوسرے شہر سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو گھر سے سامان وغیرہ کی منتقلی کے لیے اتنی رقم لاکھوں میں انہیں ادا کی جائے. مجھے یہ دونوں تجاویز باہم متضاد محسوس ہوئیں. میں نے اس پر کچھ فائلیں کھنگالیں تو عجیب طرح کے انکشافات ہوئے. تفصیل کسی اور وقت صحیح. اور میں نے اپنی رپورٹ قاضی صاحب کے سامنے رکھ دی. انہوں نے اس پر مزید اضافہ کیا کہ اسلام آباد میں ججز کالونی میں جج جس مکان میں رہتے ہیں اس کو خود ججوں نے رہائش گاہ کے بجائے ریسٹ ہاؤس آرام گاہ قرار دے دیا ہے اور اس پر آرام گاہ کے قواعد کا اطلاق کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ رہائش گاہ اور آرام گاہ میں فرق کیا ہے تو معلوم ہوا کہ رہائش گاہ جب سرکار آپ کو دیتی ہے تو اس میں گھر کے سامان فرنیچر اے سی وغیرہ آپ کو خود لانے ہوتے ہیں لیکن آرام گاہ کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے. یہاں تک کہ تولیے اور ٹیشو پیپرز تک سرکار کے خرچے سے آتے ہیں اور جس گھر کو جج کی سرکاری رہائش گاہ قرار دیا جائے اس کی مرمت وغیرہ کا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے. تو گویا یہاں مفت رہائش اور وہاں مفت مینٹیننس. قاضی صاحب انہی جج کو جن کے لیے یہ 2 فلیں آئی تھی یہ ذمہ داری سونپ دی. قاضی صاحب نے انہی جج صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی اور وہ کیا کہ وہ قانون کا تفصیلی جائزہ لے کر رپورٹ دیں کہ ججوں کو قانون کون سی مراد دیتا ہے اور ان مراد میں کون سی ہیں جو ہم نہیں دیتے اور کون سی ایسی مراد ہیں جو قانون تو نہیں دیتا لیکن ہم دیتے ہیں. رپورٹ کب آئی, اس میں کیا تھا, پھر کیا ہوا, یہ کہانی پھر صحیح. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ سرکاری وسائل کا استعمال. اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہوا. یہ تو بہت ظلم کیا قاضی صاحب نے. قاضی صاحب نے بہت ظلم کیا. اپنے ساتھ تو جو کیا لیکن جو آنے والے جو تھے جو تصور کر رہے تھے کہ یہ ساری مراد ہم نے لینی ہے
ان کے تو دل پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا گزری ہوگی. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ آخری جج کون تھا بھلا جو ایلیویٹ ہوا نیا جج سپریم کورٹ کا؟ نہیں جو صرف جج یا چیف جسٹس؟ کوئی دوسرے شہر سے آیا نا سپریم کورٹ میں، کوئی نیا جج آیا نا. یہ نئے جج کی کہانی سنا رہے تو پھر وہ فل کورٹ ریفرنس میں بھی نہیں آئے. جج شہزاد گھیبا صاحب. اچھا اچھا ملک شہزاد گھیبا. میرا یہ وہ اندازہ ہے. آپ کو ایک قصہ سناؤں. بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو یہی گاڑیوں والا معاملہ آیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ پرانی ہو گئیں گاڑیاں تو لہٰذا نئی گاڑی خریدنی ہے. تو قاضی صاحب کو فائل بھیجی کہ جی آپ یہ اس کے اوپر اپنی منظوری دے دیجیے. قاضی صاحب نے لکھا میری گاڑی بھائی ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہے، 2013 ماڈل، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں گاڑی تبدیل کروں. مزے کی بات یہ دیکھیے یہ فائل جیسے ہی وہاں پہنچی بندیال صاحب اٹھ کے آ گئے وہاں سے فائل لے کے. آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی نہیں دوسرے کو بھی جو ہے آپ تنگ کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایک قصہ بھی مجھے یاد آ گیا گاڑیوں کی کہانی کے حوالے سے. گڈ ٹو سی یو. تو میرا خیال اب گڈ ٹو سی یو کر دیں. تو جناب AQS لائف سے گڈ ٹو سی یو. یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے ہائے رافعہ کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لکھا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.